بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مینیجر نے ایک لمحے کے لیے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھا، پھر کندھے جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ عمران اور جولیا اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ٹھوس دیوار تھی۔ مینیجر نے آخری سیڑھی کے دائیں کونے میں مخصوص انداز میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائیڈوں میں سمٹ گئی اور وہ اسے کراس کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، جس پر آگے پیچھے بڑے بڑے بند باڈی کے 4 ٹرک کھڑے تھے۔ ٹرکوں پر گہرا زرد رنگ کیا گیا تھا اور اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔ ٹرکوں کے ساتھ 4 لمبے تڑنگے آدمی کھڑے تھے۔ ان سب نے بھی ٹرکوں کے رنگ جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان چاروں نے عمران کو دیکھتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ انہیں اوپن کرو، صاحب چیک کر لیں، مینیجر نے ان چاروں افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ چاروں تیزی سے ٹرکوں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے ٹرکوں کے پیچھے نمبروں کے نیچے لگے ہوئے لیور کھینچے تو ٹرکوں کی عقبی چادر درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں سمٹ گئی۔ ٹرکوں کے اندر مختلف قسم کا سامان بھرا ہوا تھا۔ 2 ٹرکوں میں کھانے پینے کے سامان کے بند ڈبے اور 2 ٹرکوں میں مشینری تھی۔ ٹھیک ہے باس، مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بند کر دو، عمران نے کہا، اور ڈرائیوروں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرک بند کر دیے۔ سر اجازت ہے، ایک ڈرائیور نے مینیجر اور عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں جاؤ، مینیجر نے اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹوں کی طرف لپکے۔ مینیجر نے دیوار کی ایک سائیڈ پر ایک باکس نما مشین کے نیچے لگا ہوا سرخ رنگ کا ہینڈل کھینچا تو کمرے کے سامنے کی دیوار کسی ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتی چلی گئی۔ سڑک نما راستہ اب اوپر کو چڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے پہلا ٹرک سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ باقی ٹرک بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ آئیے سر، آپ تو ذرا ٹھہر کر جائیں گے، کچھ پینے پلانے کا کام ہو جائے۔ میں مادام کو 100 سال پرانی وسکی پیش کرنا چاہتا ہوں، مینیجر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری، مادام کچھ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وہاں وقت لگ جائے گا۔ تھینک یو، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور جولیا کا ہاتھ پکڑے واپس دفتر کی طرف آ گیا۔ مینیجر اس بار پیچھے پیچھے تھا۔ دفتر سے نکل کر عمران دوبارہ اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ جولیا اچھل کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور عمران نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اب ڈرائیوروں کی جگہ ساتھی لیں گے یا؟ جولیا نے جیپ چلتے ہی کہا۔ نہیں، ڈرائیور مخصوص ہیں اور وہاں چیکنگ کمپیوٹر میں ان کی مزید تفصیلات فیڈ ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے افراد اندر نہیں جا سکیں گے، اس لیے صفدر اور دوسرے ساتھیوں کو ان ٹرکوں کے اندر سوار کروانا ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جیپ ایک چوک سے موڑ کر باہر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ کرام سٹی کے اختتام سے ذرا پہلے ایک عمارت زیر تعمیر تھی۔ جیسے ہی عمران کی جیپ وہاں پہنچی، ایک دیوار کی آڑ سے صفدر باہر آ گیا۔ عمران نے جیپ روک دی۔ جلدی کرو، اندر بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا، اور صفدر کے پیچھے تنویر اور کیپٹن شکیل بھی دیوار کی آڑ سے باہر آ گئے۔ چند لمحوں میں وہ جیپ میں سوار ہو چکے تھے۔ عمران نے جیپ آگے بڑھا دی۔ جیپ کا پچھلا حصہ بند تھا، اس لیے وہ باہر سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پچھلے ٹرک میں خاصی گنجائش موجود ہے، لیور بمپر کے نیچے ہے۔ تم نے چلتے ہوئے ٹرک میں دروازہ بھی کھولنا ہے اور اندر بھی داخل ہونا ہے، عمران نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اندر تو تازہ ہوا نہیں جا سکتی ہوگی، جولیا نے کہا۔ یہی تو بتا رہا ہوں، اندر داخل ہونے کے بعد اندر سے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم لوگ اس وقت اندر داخل ہوگے جب ہیڈ کوارٹر نزدیک آ جائے گا۔ اس کے بعد جولیا جیپ چلائے گی اور میں باہر سے ٹرک کو بند کر دوں گا۔ اتنی ہوا بہرحال اندر موجود ہوگی کہ تم لوگ ہیڈ کوارٹر کے اندر تک زندہ سلامت پہنچ سکو گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اندر پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ ظاہر ہے ڈرائیور تو وہاں موجود ہوں گے، صفدر نے کہا۔ میں نے پیٹرک سے سب کچھ اگلوا لیا ہے، مکمل تفصیلات۔ وہ خاصا سخت جان واقعہ ہوا تھا،
لیکن جب اس کی 2-4 ہڈیاں مسلسل ٹوٹیں تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ہیڈ کوارٹر کے 0 ونگ کے اسپیشل گیٹ سے ٹرک اندر جاتے ہیں۔ یہ گیٹ ایک پہاڑی ٹیلے کے نیچے ہے۔ اس پہاڑی ٹیلے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر جا کر 2 ستون سے بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی ٹرک وہاں پہنچیں گے، پہلے ٹرک کا ڈرائیور نیچے اترے گا اور ٹیلے کے اوپر چڑھ کر پہلے ایک ستون کو مخصوص انداز میں ہلانے کی کوشش کرے گا، پھر دوسرے کو، اس کے بعد وہ نیچے اتر آئے گا اور دوسرا ڈرائیور یہی عمل کرے گا۔ اس طرح چاروں ڈرائیور ایسا کریں گے تو نیچے موجود اسپیشل کمپیوٹر اس دوران انہیں چیک کر لے گا۔ اس کے بعد میں اور جولیا ٹیلے پر جائیں گے۔ پیٹرک چونکہ ڈائریکٹر ہے اس لیے اس کو عام انداز میں چیک نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کالر میں لگا ہوا سرخ پھول اسپیشل اجازت نامہ ہے۔ اس پھول کو جیسے ہی دونوں ستونوں سے باری باری ٹچ کیا جائے گا، کمپیوٹر اوکے کر دے گا اور جولیا صرف اپنا نام بتائے گی، باربرا، اور کمپیوٹر اوکے کر دے گا۔ پھر ہم نیچے اتر آئیں گے اور ٹیلا خود بخود ایک طرف ہٹ جائے گا۔ پہلے ٹرک اندر جائیں گے، اس کے بعد ہماری جیپ۔ ٹرک اور جیپ ایک ہال نما کمرے میں جا کر رک جائیں گے۔ ڈرائیور ایک ملحقہ کمرے میں چلے جائیں گے جہاں وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک میں انہیں واپسی کی اجازت نہیں دوں گا۔ سپلائی کو میں خود اپنی نگرانی میں مشینوں کے ذریعے اتروا کر بھجواؤں گا۔ اس کے بعد میں ٹرکوں کو واپس بھیجوں گا اور خود اپنے دفتر جا کر چیف باس ہنری کو رپورٹ دوں گا۔ اب ایسا ہوگا کہ ڈرائیوروں کو کمرے میں بھیج کر میں تم لوگوں کو پہلے ٹرک سے نیچے اتاروں گا اور اپنے دفتر میں چھپا دوں گا۔ جولیا بھی وہیں بیٹھے گی۔ ٹرکوں کو واپس بھجوا کر میں جولیا سمیت ہنری کے پاس جاؤں گا اور پھر ہنری جب قابو میں آ جائے گا تو اس کے بعد پاور لینڈ کا پورا ہیڈ کوارٹر ہمارے قبضے میں ہوگا۔ عمران نے خلاف و توقع پوری سنجیدگی سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے تو ایسے کہہ دیا ہے جیسے پاور لینڈ بین الاقوامی مجرموں کا ہیڈ کوارٹر نہ ہو بلکہ کوئی عام سا کلب ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، یہ تو میں نے اپنے طور پر امکانی صورت بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے ہو بہو ایسا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اس لیے ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کی بات بھی درست ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات انتہائی کٹھن نظر آنے والا مشن اتنی آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو یقین نہیں آتا۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، لو بھائی تیار ہو جاؤ، وہ سامنے ٹرک جاتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے میں ان سے آگے جاؤں گا اور پھر عین اس وقت پیچھے آ جاؤں گا جب ہیڈ کوارٹر نزدیک ہوگا۔ تم سب تیار رہو، تمہیں دوڑ کر ٹرک پر چڑھنا ہوگا، عمران نے کہا اور وہ سب چونک کر سیدھے ہو گئے۔ سامنے وہی 4 ٹرک قطار کی صورت میں جاتے دکھائی دے رہے تھے اور جیپ اب خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ان کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ہنری مین لیبارٹری میں اپنے مخصوص دفتر میں بیٹھا سامنے رکھی مشین پر جلتے بجھتے بلبوں اور ڈائلوں پر تھرکتی ہوئی سوئیوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ لیبارٹری میں اس وقت ایک اہم پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا اور لیبارٹری کے انتہائی وسیع و عریض ہال نما کمرے میں ہر طرف عجیب و غریب مشینوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ تمام مشینیں کام کر رہی تھیں اور مشین کے سامنے سٹول پر بیٹھا ہوا ایک ایک شخص ان کی کارکردگی کو ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا۔ اس وسیع و عریض ہال کے ایک کونے میں شفاف شیشے کا بنا ہوا کیبن ہنری کا خاص دفتر تھا۔ اس دفتر میں میز پر ایک کافی بڑی مشین رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمام مشینوں کی کارکردگی کا نتیجہ پیش کرنے والی مشین تھی اور ہنری اس مشین کے ذریعے پروجیکٹ پر ہونے والے کام کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہنری نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ہنری اٹینڈنگ، ہنری نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ ہیری بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ہنری کے نمبر 2 باس ہیری کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہنری نے سرد لہجے میں کہا۔ باس ایک اہم بات کرنی ہے۔ باس پیٹرک تھوڑی دیر پہلے اسپیشل سپلائی لے کر آئے ہیں۔ میں سپر چیکنگ کمپیوٹر پر موجود تھا۔ ٹرک میں سے 3 افراد نکل کر باس پیٹرک کے دفتر میں گئے اور اب بھی وہیں موجود ہیں۔ یہ تینوں اجنبی ہیں اور ٹرک کے اندر بند ہو کر آئے ہیں۔ ہیری نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ ہنری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، میں نے سپر چیکنگ کمپیوٹر پر انہیں خود چیک کیا ہے۔ ڈرائیوروں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد باس پیٹرک نے خود ایک ٹرک کا دروازہ کھولا اور 3 افراد باہر آ گئے۔
باس پیٹرک انہیں لے کر اپنے دفتر میں خود گئے۔ ان کے ساتھ جو عورت باربرا آئی ہے، جس کے متعلق آپ نے مجھے پہلے ہی ہدایات دے دی ہیں، وہ بھی ساتھ ہی دفتر میں گئی ہے، اور اس وقت باس پیٹرک سپلائی 0 ونگ بھجوانے میں مصروف ہیں۔ ہیری نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ او دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ۔ او میں اب سمجھا، ویری بیڈ۔ اچھا تم ایسا کرو کہ ایکٹی ریز کے ذریعے پیٹرک کو چیک کرو، کیا واقعی یہ اصل پیٹرک ہے؟ اور سنو، ایکٹی ریز اسپیشل استعمال کرنا تاکہ پیٹرک کو اس چیکنگ کا احساس بھی نہ ہو، اور مجھے مین لیبارٹری میں کنیکٹ کرو، میں خود اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہینری نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، ابھی لیجئے باس، ہیری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی لائن ڈیڈ ہو گئی۔ ہینری نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ بری طرح اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں اور گال بری طرح پھڑکنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے۔ چند لمحوں بعد سامنے رکھی مشین میں سے مخصوص انداز میں بجنے والی سیٹی کی آواز بلند ہوئی، اور ہینری نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین کے اوپر لگی ہوئی بڑی سی سکرین کا ایک کونا چوکھٹے کے انداز میں روشن ہو گیا۔ پہلے تو اس پر جھماکے سے ہوتے رہے، پھر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک خاصا بڑا ہال کمرہ تھا، جس میں سے اس وقت 4 ٹرک کھڑے تھے، اور مختلف خودکار مشینیں ان ٹرکوں میں سے مال نکال کر مخصوص راستوں پر ڈال رہی تھیں۔ ایک سائیڈ پر دیوار کے ساتھ پیٹرک کھڑا تھا، وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑا کام ہوتا دیکھ رہا تھا۔ ہینری نے پیٹرک کو دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحے پیٹرک نظر آتا رہا، پھر اچانک جس جگہ پیٹرک کھڑا تھا اس کے اوپر چھت میں سے ہلکے نیلے رنگ کی شعاؤں کی چادر سی نکل کر نیچے کھڑے پیٹرک پر پڑی، اور پیٹرک اس میں نہا سا گیا۔ لیکن چونکہ ہینری جانتا تھا کہ یہ ریز کسی طرح بھی انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی، اس لیے پیٹرک اسی طرح اطمینان سے کھڑا رہا۔ اچانک ریز میں ہلچل سی پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی پیٹرک کی شکل دھندلی ہونے لگ گئی۔ چند لمحوں بعد دھندلاہٹ ختم ہوئی تو ہینری بے اختیار کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب وہاں پیٹرک کے بجائے ایک ایشیائی کھڑا ہوا تھا۔ او یہ تو عمران ہے، عمران پیٹرک کے روپ میں۔ او یہ کیا ہو گیا؟ ہینری نے اتنے زور سے دانتوں میں ہونٹ دبائے کہ اسے منہ میں خون کا ذائقہ سا محسوس ہونے لگا۔ اسی لمحے ریس ختم ہو گئیں، اور اب سکرین پر دوبارہ پیٹرک کھڑا نظر آنے لگا۔ ہینری نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا تو سکرین کے کونے پر نمودار ہونے والا چوکھٹا تاریک ہو گیا۔ ساتھ ہی ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی، اور ہینری نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیری اسپیکنگ باس، آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹرک باس نہیں ہے، بلکہ کوئی ایشیائی ہے۔ ہیری کی پرجوش آواز سنائی دی۔ سنو ہیری، غضب ہو گیا، یہ ایشیائی وہی عمران ہے، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا عمران، اور باقی افراد اس کے ساتھی ہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ میں نے L-64 ہیلی کاپٹر سے خود انہیں ان کی جیپوں سمیت تباہ کر دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی نہ صرف زندہ ہیں بلکہ صحیح سلامت ہیں، اور یقیناً لیگزی اور پیٹرک ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ عمران باربرا کے سلسلے میں کیوں اتنا زور دے رہا تھا، کیونکہ کوئی عورت سپلائی کے ساتھ نہیں آ سکتی تھی۔ او، ہینری نے بری طرح اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، لیکن باس، یہ عورت بھی تو مردوں کی طرح ٹرک میں چھپ کر آ سکتی تھی۔ ہیری نے کہا، ہاں آ تو سکتی تھی، لیکن کوئی چکر ہوگا۔ بہرحال اب ان کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے، فوری۔ تم ایسا کرو، میگنٹ 0 آپریٹس کو آن کر کے پورا 0 ونگ ہی اڑا دو، تباہ کر دو 0 ونگ کو۔ ہینری نے چیختے ہوئے کہا، مگر باس، 0 ونگ کے بجائے ان کا خاتمہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہیری نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، پورا 0 ونگ اڑا دو فوراً۔ یہ لوگ انسان نہیں، شیطان ہیں۔ فردن فردن ان کا خاتمہ ناممکن ہے، اور اب یہ ہیڈ کوارٹر کے اندر آ چکے ہیں۔ اب کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ حکم کی تعمیل کرو فوراً، جلدی۔ ہینری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، ابھی باس، ہیری نے گھبرائے ہوئے اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہینری نے پوری قوت سے ریسیور کریڈل پر پٹخا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ وہ شیشے کے کیبن سے باہر نکلا، اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا ہال کمرے کے گیٹ سے باہر نکل کر بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا راہداری کے اختتام پر جا کر رکا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ ہینری بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔
اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ وہ جوش اور غصے میں ہیری کو زیرو ونگ اڑانے کا حکم تو دے بیٹھا تھا، لیکن یہ خیال اسے بعد میں آیا کہ زیرو ونگ اور مین ونگ آپس میں میگنٹ زیرو آپریٹس کے تحت جڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی زیرو ونگ تباہ ہوا مین ونگ کا میگنٹ آپریٹس بھی خود بخود آن ہو جائے گا۔ لیکن اب ہیری کو منع کرنے کا وقت نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہیری رابطہ ختم ہوتے ہی میگنٹ آپریشن روم کی طرف لپکا ہوگا۔ اب تو ایک ہی صورت تھی کہ یہ زیرو ونگ تباہ ہونے سے پہلے مین ونگ کا آپریٹس زیرو ونگ سے علیحدہ کر دیا جائے، اس لیے وہ اب مین ونگ کے میگنٹ آپریشن روم کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ کمرہ جیسے ہی رکا، وہ دروازہ کھول کر بھاگتا ہوا ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں نیلے رنگ کی مشین فرش سے چھت تک چلی گئی تھی، اور اس میں نیلے رنگ کے بڑے بڑے پائپ چاروں طرف دیواروں میں غائب ہو رہے تھے۔ ہنری تیزی سے مشین کی طرف لپکا اور اس نے یوں اچھل کر اس کا ایک لیور نیچے کی طرف دبایا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لیور نیچے ہوتے ہی مشین میں گڑ گڑاہٹ کی تیز آواز ابھری اور مشین سے نکل کر نیچے فرش کی طرف جانے والا پائپ یکلخت دونوں اطراف سے سکڑ کر پیچھے کی طرف ہٹا اور درمیان میں خلا سا پیدا ہو گیا۔ ہنری نے اطمینان کا طویل سانس لیا اور پھر مشین کا ایک خانہ کھول کر اس نے اس میں موجود لوہے کی پائپ کیپ اٹھائی اور اسے مشین والے حصے کے سرے پر چڑھا کر اس نے اس کی سائیڈ میں لگا ہوا لیور اوپر کر دیا۔ کیپ نے اب اس پائپ کے سرے کو پوری طرح بند کر دیا۔ اسی لمحے دوسرے حصے کے کھلے سوراخ سے نیلے رنگ کا ایک تیز شعلہ نکلا اور وہ سیدھا پائپ کیپ پر پڑا۔ شعلہ صرف ایک بار ہی لپکا تھا، لیکن اس ایک بار کی وجہ سے پائپ کیپ سرخ انگارہ ہو گئی اور ایک طرف کھڑے ہوئے ہنری کا جسم بے اختیار لرزنے لگا۔ اگر یہ شعلہ ایک لمحہ پہلے نکلتا تو اس وقت پورا مین ونگ پرزے پرزے ہو چکا ہوتا۔ عین اسی لمحے کمرے کا فرش اور دیواریں بری طرح لرزنے لگیں اور پھر اس قدر خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی کہ ہنری نے بے اختیار دیوار کا سہارا لے لیا۔ کمرے کا فرش بری طرح کانپ رہا تھا، ایسے جیسے کوئی خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ حرکت صرف چند سیکنڈ رہی اور اس کے بعد ہر چیز ساکت ہو گئی۔ ہنری نے پہلے تو ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ مسلسل تیز تیز سانس لیتا چلا گیا۔ ہیڈ کوارٹر کا زیرو ونگ تباہ ہو چکا تھا، گو یہ ایک اہم ونگ تھا، اور ہنری جانتا تھا کہ اس کی تباہی سے پاور لینڈ کو کس قدر بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اسے کم از کم ایک اطمینان تھا کہ اس نے اس طرح پاور لینڈ کے بدترین دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ تیزی سے دوبارہ لفٹ والے کمرے میں آیا اور پھر لفٹ جب اوپر پہنچ کر رکی تو وہ اسی طرح دوڑتا ہوا واپس اسی حال میں آیا۔ باس، زیرو ونگ تباہ ہو گیا ہے مکمل طور پر۔ اس کے حال میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے، میرے ہی حکم پر اسے تباہ کیا گیا ہے، یہ ضروری تھا۔ ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن باس، یہ تباہی اوپر سطح زمین پر بھی پھیلی ہوگی اور اس کے اوپر لرزش دور دور تک گئی ہوگی۔ اس طرح حکومت ایکریمیا کو بھی یقیناً اس کی اطلاع مل جائے گی۔ ایک اور نے کہا، ہاں مجھے سب معلوم ہے، لیکن تم لوگ اپنا کام کرو، میں اسے خود ہی سنبھال لوں گا، ہنری نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کیبن میں گھس گیا۔ اسی لمحے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ہنری نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، ہنری نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، باس، حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، زیرو ونگ ان لوگوں سمیت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ویسے باس، انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور گرد کے بادل باہر دور دور تک پھیل گئے ہیں۔ ہیری کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، اچھا سنو، ان لوگوں کی لاشیں بھی تلاش کرو اور فوری طور پر بلڈوزر ونگ کی تمام مشینری اس زیرو ونگ کو مکمل طور پر کیموفلاج کرنے میں لگا دو، مکمل سیکشن، باقی سارا کام بند کر دو۔ میں اس کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے دے سکتا ہوں، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، 4 گھنٹے تو بہت تھوڑے ہیں، بہت بڑا ایریا تباہ ہوا ہے، ہنری نے کہا۔ شٹ اپ، نان سینس، 4 گھنٹے بھی بہت ہیں، سارا کام بند کر کے اسی کام میں لگ جاؤ، تمام سیکشنز میں کام بند کر دو اور اسے فوری طور پر کیموفلاج کر دو، فوری طور پر۔ ہنری اتنے زور سے چیخا کہ شیشے کی دیواریں بھی جھنجھنا اٹھیں۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی باس، ہیری نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اور ہینری پہلے کی طرح ایک بار پھر ریسیور کریڈل پر پٹک چکا اور خود کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی تو بہرحال ختم ہو ہی گئے تھے، لیکن حکومت ایکریمیا والا مسئلہ بہرحال اب زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اس دھماکے کے ارد گرد کے بادلوں کی رپورٹ لازماً اعلیٰ حکام کو ہوگی، اور وہ جانتا تھا کہ ان کی انکوائری ٹیمیں یہاں دھماکے کی تحقیقات لازماً کریں گی۔ آج تک پاور لینڈ کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ پوری دنیا میں کسی کو یہ علم نہ تھا کہ پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، لیکن اب اس دھماکے نے یہ راز کھول دیا تھا، اور ہینری کو اب مردہ عمران اور اس کے ساتھیوں پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے مرتے مرتے بھی پاور لینڈ کے لیے خطرناک مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ بہرحال وہ سوچ رہا تھا کہ کیموفلاج ہو جائے، پھر وہ اس بارے میں کوئی خصوصی انتظامات کرے گا۔ عمران بڑے اطمینان سے کھڑا ٹرکوں سے اسپیشل سپلائی اتروا رہا تھا کہ اچانک سائیڈ روم کا دروازہ کھلا اور صفدر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جوش کے آثار نمایاں تھے۔ کیا بات ہے صفدر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، آپ پر چھت سے نیلے رنگ کی شعاعیں پڑی ہیں، اور ان شعاؤں کی وجہ سے آپ کی اصل شکل دفتر میں رکھی مشین میں نظر آئی ہے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نیلے رنگ کی شعاعیں مجھ پر اور اصل شکل نظر آئی ہے؟ عمران صفدر کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں، ہم آپ کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ اچانک کونے میں موجود ایک مشین خود بخود چل پڑی۔ ہم چونک کر اسے دیکھنے لگے تو اس پر سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر پہلے تو جھماکے ہوتے رہے، پھر اس حال کمرے کا منظر ابھر آیا۔ آپ یہاں کھڑے تھے کہ چھت سے ہلکے نیلے رنگ کی شعاعیں آپ پر پڑیں، اور آپ کی شکل پہلے تو دھندلا گئی، پھر جب دھندلاہٹ دور ہوئی تو آپ اپنی اصل شکل میں سکرین پر کھڑے نظر آئے۔ اس کے فوراً بعد مشین خود بخود بند ہو گئی اور میں یہاں دوڑ آیا۔ صفدر نے تیز تیز لہجے میں ساری بات بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ہم چیک کر لیے گئے ہیں، آؤ، عمران نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے دفتر کی طرف دوڑ پڑا۔ دفتر میں سارے ساتھی صفدر کی طرح بوکھلائے ہوئے کھڑے تھے۔ عمران دفتر میں داخل ہوتے ہی جلدی سے اسی مشین کی طرف بڑھا جس نے نیلے رنگ کی شعاؤں کی نشاندہی کی تھی۔ کمرے کے کونے میں یہی ایک مشین تھی جس پر سکرین بھی فٹ تھی، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ صفدر اسی مشین کی بات کر رہا ہے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے مشین کا جائزہ لیا، پھر اس نے تیزی سے اس کے نچلے حصے میں لگے ہوئے بٹنوں کی قطار میں سے باری باری سارے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ چوتھا بٹن پریس ہوتے ہی مشین میں سے ایسی آواز نکلی جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہو، اور عمران نے ہاتھ روک لیا۔ پھر جیسے ریسیور اٹھایا جاتا ہے ایسی آواز نکلی۔ ہیری اسپیکنگ باس، آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹرک باس نہیں ہے بلکہ کوئی ایشیائی ہے۔ مشین میں سے ایک پرجوش آواز برآمد ہوئی۔ سنو ہیری، غضب ہو گیا، یہ ایشیائی وہی عمران ہے، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا عمران۔ اور ہینری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران ہونٹ بھینچے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہا، اور جب ہینری نے ہیری کو میگنٹ زیرو آپریٹس سے پورا زیرو ونگ اڑانے کا حکم دیا تو عمران بری طرح اچھل پڑا۔ او ویری بیڈ، آؤ میرے ساتھ، ہمیں فوراً یہ ونگ چھوڑنا ہے، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے شمالی سائڈ پر موجود دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ مشین سے ہینری اور ہیری کی باتیں کرنے کی آواز اسی طرح سنائی دے رہی تھی۔ عمران کو اس طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں دوڑتے دیکھ کر باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ عمران دروازہ کھول کر ایک راہداری میں آیا۔ وہ بے تحاشا اس راہداری میں دوڑ رہا تھا۔ اس نے پیٹرک سے مین ونگ جانے کا راستہ پوچھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راہداری کے اختتام پر ایک چھوٹا کمرہ لفٹ کی طرح نیچے اترتا ہے، جہاں ایک چوڑی سرنگ ہے۔ اس سرنگ میں ایک الیکٹرک کار موجود ہے۔ اس سرنگ کا اختتام مین ونگ کے آغاز پر ہوتا ہے، جہاں اسپیشل کمپیوٹر نصب ہے، اور ہینری کی خصوصی ہدایات کے بغیر کمپیوٹر مین ونگ کا راستہ نہیں کھولتا۔ پہلے تو عمران کا ارادہ یہی تھا کہ وہ رپورٹ دینے اور جولیا کو ملانے کے لیے ہینری سے بات کرے گا، اور ظاہر ہے ہینری راستہ کھول دے گا۔ اس طرح وہ ہینری کے سر پر پہنچ جائیں گے، لیکن اب صورتحال یہ نہ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سب اس الیکٹرک کار تک پہنچ گئے۔ الیکٹرک کار چھوٹی تھی لیکن اوپر سے کھلی ہوئی تھی۔
عمران نے اپنے ساتھیوں کو اس میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اچھل کر اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باقی ساتھی بھی چھلانگیں لگا کر اس پر بیٹھ گئے اور عمران نے سامنے لگے ہوئے بٹنوں کے پینل میں سٹارٹ والا بٹن دبا دیا۔ الیکٹرک کار نے ایک جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے وہ واقعی بجلی کی سی رفتار سے سرنگ میں بچھے ہوئے ٹریک پر دوڑنے لگی۔ ابھی الیکٹرک کار روڈ پر دوڑ ہی رہی تھی کہ یکلخت سرنگ کا فرش لرزنے لگا اور کار ہچکولے کھانے لگی۔ عمران نے جلدی سے بٹن آف کیا تو الیکٹرک رک گئی، کیونکہ کار کسی بھی لمحے الٹ سکتی تھی، اس لیے عمران نے اسے روک دیا تھا۔ نیچے اترو، ونگ تباہ ہو رہی ہے، سرنگ کے اختتام کی طرف دوڑو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب عمران کے پیچھے بے تحاشا آگے کی طرف دوڑنے لگے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑو، عمران نے چیخ کر کہا، اور اب سرنگ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ اسی لمحے سرنگ نے ایک موڑ کاٹا اور پھر سامنے دیوار نظر آنے لگی۔ دیوار نظر آتے ہی انہوں نے اور زیادہ قوت سے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس طرح اچھل کر آگے جا گرے جیسے کسی نے گیند کو فضا میں اچھال دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے جسموں پر بے پناہ دباؤ کا احساس ہوا۔ پھر ان کے ذہن ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اچانک درد کی تیز لہر نے عمران کے شعور کو جھنجھوڑا اور عمران کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ذہن پر سے تاریک چادر کھسکتی جا رہی ہو۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی بھاری چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو۔ عمران نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں یکلخت جیسے مرچیں سی بھر گئیں، لیکن اب اس کا ذہن بیدار ہو گیا تھا، اور ذہن کے بیدار ہوتے ہی خوفناک دھماکے کی باز گشت ذہن میں گونجنے لگی۔ عمران نے ایک بار پھر آنکھیں کھولیں تو آنکھیں کھلنے کے باوجود اسے تاریکی ہی تاریکی نظر آئی۔ اس نے جسم کو حرکت دینی چاہی، لیکن وہ جسم کو ہلا بھی نہ سکا۔ البتہ اس کے دائیں ہاتھ نے ذرا سی حرکت کی تو اس نے اسے زور زور سے ہلایا، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ریت میں دفن ہو۔ وہ مسلسل زور لگاتا رہا اور چند لمحوں بعد اس کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کیا تو اسے ہلکی ہلکی روشنی سی محسوس ہوئی، اور پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ کس صورتحال سے دوچار ہے۔ سرنگ کا پورا ملبہ اس پر آ گرا تھا، لیکن یہ ملبہ بجری کے ذرات کی شکل میں تھا۔ سرنگ کی چھت جو کہ مضبوط ترین فولادی جال سے بنی ہوئی تھی ویسے ہی قائم تھی، وہ بھی شاید اس لیے کہ یہ زیرو ونگ کا اختتامی حصہ تھا۔ یہاں تک کہ دھماکے کے اثرات آئے تھے، براہ راست یہ حصہ دھماکے کی زد میں نہیں آیا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی عمران کو حوصلہ سا ہوا، اور اس نے جلدی سے اپنے جسم کو زور زور سے حرکت دینا شروع کر دی، اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ باریک بجری کے اس ڈھیر سے صحیح سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تھیں، اس لیے اسے ارد گرد کا ماحول کچھ نظر آنے لگا تھا۔ سامنے والی دیوار کا ایک حصہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ عمران نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر اسے قریب ہی جولیا کی کراہ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے بجری کا ڈھیر ہٹانا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد وہ جولیا کو اس میں سے برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بجلی کی سی تیزی سے بجری کے ڈھیر ہٹانے میں مصروف ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل کو اس ڈھیر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ تینوں بے حس و حرکت پڑے تھے۔ عمران نے ان کی نبضیں ٹٹولیں تو اسے سکون سا ہو گیا۔ وہ تینوں زندہ بہرحال تھے، جبکہ جولیا مسلسل کرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ عمران نے ان کے چہروں کو صاف کیا اور پھر انہیں ہوش میں لے آنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ بجری کے باریک ذروں کے ڈھیر میں دب جانے کی وجہ سے ان کے جسموں کو تو شدید چوٹ نہ آئی تھی، لیکن ناک اور منہ میں ذرات نے گھس کر ہوا کے راستے بند کر دیے تھے۔ اس لیے عمران کو انتہائی تیز رفتاری سے ان کی ناک کے نتنوں میں انگلی ڈال کر انہیں کھولنا پڑا۔ جلدی وہ اس لیے کر رہا تھا کہ ہوا کے مکمل طور پر مسدود ہو جانے سے وہ کسی بھی لمحے واقعی مر سکتے تھے، اور پھر اس کی پھرتی نے کام دکھایا، اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ انہیں ہوش میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے تو تنویر اور جولیا ہوش میں آتے ہی بری طرح چیخنے لگے، لیکن جب عمران نے انہیں تسلی دی تو وہ خاموش ہو گئے۔ انتہائی حیرت انگیز، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم بچ بھی سکتے ہیں۔
جولیا نے پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد مل گجے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، دراصل ہم سے بڑا ڈھیٹ اس دنیا میں ابھی تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ لوگ تو نظروں کے تیروں سے شہید ہو جاتے ہیں اور ہم پورا زیرو ونگ تباہ ہو جانے کے باوجود ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس حالت میں بھی اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ اب پروگرام کیا ہے؟ یہاں سے نکلنا بھی ہے؟ یہاں بجری کے ڈھیر پر بیٹھ کر بس باتیں ہی کرتے رہنا ہے؟ صفدر نے کہا، وہ ایک گانا ہے، جائیں تو جائیں کہاں، وہ مجھے آج یاد آ رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں سے کپڑے جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کپڑے تو بجری کے ڈھیر میں دفن ہونے کی وجہ سے بجری کے رنگ کے ہی ہو چکے تھے۔